بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ویورز، امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو باورچی خانے میں کی جانے والی 9 غلطیاں بتانے جا رہے ہیں جو مضر صحت ہو سکتی ہیں۔ ویورز، دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 60 کروڑ لوگ کھانے پینے کی اشیاء سے لگنے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لگ بھگ 4,20,000 افراد ایسے ہی امراض کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان امراض کی سب سے بڑی وجہ وہ بیکٹیریا ہیں جو گلے سڑے کھانوں یا درست طریقے سے محفوظ نہ کی جانے والی خوراک میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا معدے اور آندھریوں میں شدید انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں، جو کچھ افراد میں شدید قے، دست اور جسم میں پانی کی کمی کے علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے یہ اعداد و شمار ہمیشہ سے برازیل کی یونیورسٹی آف ساؤ پالو کے فوڈ ریسرچ سینٹر سے منسلک مائکرو بایولوجی کے پروفیسر یولینٹن پنٹو کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے امراض پر تحقیق کے لیے ایک ٹیم ترتیب دے رکھی ہے۔ پروفیسر پنٹو کی ٹیم نے پہلے مرحلے میں سن 2019 میں جو جائزہ شائع کیا تھا، اس کے مطابق برازیل میں سن 2018 اور 2020 کے درمیانی عرصے میں 2,47,000 افراد غلط خوراک کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے، جن میں سے 195 جان کی بازی ہار گئے۔ پروفیسر پنٹو کہتے ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں آئیں ان میں ایک یہ تھی کہ اکثر افراد گھر کے کھانوں سے بیمار ہوئے تھے۔ پھر سن 2021 کے آخری مہینوں میں پروفیسر پنٹو اور ان کی ٹیم نے ایک نئی تحقیق کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ہم گھر پر کھانا پکاتے اور اسے فریج وغیرہ میں محفوظ کرتے ہوئے ایسا کیا غلط کرتے ہیں جس سے ہمارے کھانوں میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اور پکے ہوئے کھانوں کے لیے ایک ہی برتن کا استعمال نہ کرنا بیکٹیریا سے بچاؤ کا اچھا طریقہ ہے۔ پروفیسر پنٹو اور اس کی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ہم نے ان غلطیوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جن پر قابو پا کر ہم معدے کے امراض کے امکانات کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گوشت کو نلکے کے نیچے دھونا۔ برازیلی ماہرین کے سروے کے مطابق اکثر لوگ گوشت کو دھوتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ چکن کو نلکے کے نیچے سینک میں دھوتے ہیں تو چکن پر لگی چکناٹ کی باریک تہ بھی اتر جاتی ہے اور گوشت بہت اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، لیکن حفظان صحت کے لحاظ سے یہ عادت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نلکے سے نکلنے والا پانی چکن پر گرتا ہے تو اس کے قطرے سینک کے ارد گرد پھیل سکتے ہیں۔ مثلا آپ تصور کیجئے کہ سینک کے قریب ہی کوئی پلیٹیں، دیچکی یا کپڑا یا چمچے پڑے ہوئے ہیں تو گوشت سے اڑنے والے پانی کے چھینٹے ان چیزوں پر گر سکتے ہیں۔ اس طرح مرغی کے گوشت پر لگے بیکٹیریا صاف ہوئے برتنوں پر لگ سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ بظاہر دھلی ہوئی چمچ سے کھانے کی کوئی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو چمچ پر لگے ہوئے نہ نظر آنے والے بیکٹیریا اور دوسرے جراثیم آپ کے معدے میں جا سکتے ہیں۔ بیکٹیریا سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت کو پکا لیں۔ پروفیسر پنٹو کہتے ہیں کہ چکن کو مسالہ لگانے یا دیچکی یا اوون میں ڈالنے سے پہلے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر گوشت دھوئے بغیر آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو اسے بہت احتیاط سے دھوئیں تاکہ پانی کے چھینٹے قریب پڑے ہوئے دوسرے برتنوں وغیرہ پر نہ پڑیں۔ گوشت یا انڈوں کا سالن پکاتے وقت ایک اور بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ درجہ حرارت کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ گوشت اور انڈوں میں پائی جانے والی زیادہ تر بیکٹیریا اور اس درجہ حرارت پر مر جاتے ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے گوشت اندر تک پک چکا ہے، کوکنگ تھرمامیٹر کا استعمال بھی سود مند ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سبزیوں پھلوں کو صرف نلکے کے نیچے دھونا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پھلوں اور کچی کھائی جانے والی سبزیوں جیسے ٹماٹر، کھیرے، سیب وغیرہ کو محض پانی سے گزارنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگرچہ یوں پھلوں اور سبزیوں کو اوپر سے دھونے سے زیادہ تر جراثیم دھل جاتے ہیں، لیکن اس طرح ان چھوٹے چھوٹے نہ نظر آنے والے جراثیموں اور مائکرو آرگزم سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا جو پھلوں اور سبزیوں پر چمٹے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کچی سبزیوں اور پھلوں کو
15 منٹ کے لیے سوڈیم ہائپوکلورائٹ والے پانی میں بھگوئے رکھیں، پھر انہیں نلکے کے نیچے دھوئیں اور فریج یا ٹوکری میں رکھنے سے پہلے کپڑے یا ٹیشو سے سکھا لیں۔ پروفیسر پنٹو 1 لیٹر پانی میں ہائپوکلورائٹ کی 1 چمچ ڈالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک احتیاط ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان مصنوعات پر لگے لیبل کو غور سے پڑھیں اور سبزیوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس میں سوڈیم ہائپوکلورائٹ نہ شامل ہو۔ مثلا بلیچ وغیرہ میں بعض اوقات کلورین جیسے کیمیاوی مادے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ سوڈیم ہائپوکلورائٹ وغیرہ آپ سبزیوں اور پھلوں کا چھلکا اتارنے کے بعد استعمال نہیں کر سکتے۔ آلو وغیرہ پر لگے ہوئے جراثیم پکانے کے دوران مر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کو ہاتھ لگانا۔ یہ تو بالکل فضول حرکت ہوگی کہ آپ کا کھانا تو جراثیموں سے پاک ہو لیکن آپ کے ہاتھ گندے ہوں۔ اس صورت میں آپ کی انگلیوں اور ناخنوں پر لگے ہوئے جراثیم چھلانگ لگا کے آپ کے کھانے میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس عمل کو ماہرین کراس سیمینیشن کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کھانے کی کسی ترکیب کو شروع کرنے سے پہلے یا محض فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ نمبر 4، کچے اور پکے کھانوں کے لیے ایک ہی برتن استعمال کرنا۔ جہاں تک کراس سیمینیشن یا ایک چیز سے دوسری میں جراثیم جانے کی بات ہے تو اس بات کا خطرہ اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب ہم کچی اور پکی ہوئی چیز کو ایک دوسرے سے الگ نہیں رکھتے۔ مثلا اگر آپ گوشت کاٹنے کے بعد اسی چھری سے سلاد کاٹنا شروع کر دیں تو گوشت پر لگے جراثیم سلاد میں چلے جائیں گے۔ ماہرین چھلکے والے پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح دھونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مائکرو بایولوجی کے پروفیسر ماریزا لینڈ گراف کا کہنا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کچے گوشت اور سبزیوں کے علاوہ پکے ہوئے کھانوں کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ نمبر 5، فریج میں رکھنے سے پہلے کھانے کو ٹھنڈا کرنا۔ ہر بیکٹیریا یا مائکرو آرگنزم کو افزائش کے لیے ایک خاص درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ مثلا کچھ بیکٹیریا 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر بہت تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں جبکہ کچھ دوسری اقسام کے بیکٹیریا کے لیے 30 یا 35 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فریج میں رکھنے سے پہلے کھانے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا کیوں غلط ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو چولہا بند کر دیتے ہیں تو دیچکی یا فرائی پین کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ گرتا ہے اور پھر اس درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے جہاں بیکٹیریا اور دوسرے جراثیموں کو پھل پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر بچا ہوا کھانا کافی دیر کے لیے سینک یا چولہے پر پڑا رہے تو یہ کھانا بیکٹیریا کی اماجگاہ بن سکتا ہے۔ لین گراف کا کہنا تھا کہ کھانے کو فریج میں رکھنے سے پہلے ٹھنڈا کرنے کی عادت کا تعلق ماضی سے ہے جب فریج اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے اور گرم کھانے فریج میں رکھنے سے بجلی زیادہ خرچ ہونے کا خدشہ ہوتا تھا، لیکن اب فریج اور جیسے دیگر برقی آلات میں ترقی کے بعد یہ مسئلہ کم ہو گیا ہے۔ نمبر 6، فریج میں کھانا ٹھیک جگہ پر رکھنا۔ فریج کے اوپر والے شیلف یا خانے، دروازے والے خانے، فریج کے ہر حصے کے درجہ حرارت بہت مختلف ہو سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو بیکٹیریا وغیرہ کی افزائش نسل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے درست طریقہ یہ ہوگا کہ تازہ سبزیاں، پھل اور پکے ہوئے کھانے فریج کے سب سے زیادہ سرد حصے میں رکھے جائیں جبکہ مشروبات اور وہ چیزیں جو زیادہ دنوں تک خراب نہیں ہوتی انہیں اتنے زیادہ کم درجہ حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گوشت کاٹنے کے بعد وہی چھری پھل کاٹنے کے لیے استعمال بالکل نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ فریج بنانے والی کمپنی اور ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی مختلف اشیاء کو فریج کے مختلف حصوں میں رکھنا چاہیے۔ پہلا سب سے اوپر والا خانہ انڈے، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، دوسرا درمیانے والا خانہ بچے ہوئے کھانے، تیسرا یا سب سے نیچے والا خانہ فریزر کیا ہوا کھانا جو ڈی فراسٹ ہو رہا ہے، دراز سبزیاں اور پھل، فریج کا دروازہ، مشروبات، جیلی، جیم، جوس، پانی وغیرہ۔ نمبر 7، کھانے کی استعمال کی مدت کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کھانے پینے کے اشیاء کو کتنے عرصے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ مچھلی، گوشت، چکن 3 دن، پاستا، سوس وغیرہ 20 سے 30 دن، بچا ہوا کھانا 1 سے 2 دن، پھل اور سبزیاں 3 سے 7 دن، دودھ 2 سے 5 دن،